تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایات پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری یہ خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا۔ تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو، اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بددعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ نہیں؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی۔ تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔